السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوانی کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی طرح جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ یقین کیجئے اس نوجوان پہ رشک آ رہا ہے کہ کیا ہی خوبصورت توفیق پائی ہے اس نے، بھرپور جوانی میں توبہ کی توفیق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس توبہ پر قائم رکھے اور یہ مزید اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ خاص طور پر یہ ان مردوں کے لیے سبق ہے جو یہ کہتے ہیں اپنی بیویوں کو، بہنوں کو یا بیٹیوں کو کہ تم نے جو کرنا ہے وہ تمہارے اعمال ہیں، ان کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محرم بنایا ہے تو یاد رکھیے گا ان اعمال کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ ایک عورت چار مردوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی۔ حدیثوں کی طرف رجوع کرنا شروع کیجیے تاکہ آپ کے دل بھی اللہ کی آیتوں سے لرز جائیں اور آپ گناہوں سے توبہ کریں۔ اس نے کتنے خوبصورت الفاظ میں اعتراف کیا کہ ہاں ہم اللہ کی نافرمانیوں اور حدوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ کتنے خوبصورت انداز میں وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے پلٹ آنے کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اب ان پر کوئی بات مت کیجیے، اب کسی قسم کا ان کی نیت پر شک مت کیجیے، کیونکہ اب انہوں نے کھلا اعلان کر دیا ہے کہ خالصاً اللہ کی خاطر انہوں نے سب چھوڑ دیا ہے۔ تو اب اگر آپ ان کو ذرا بھی کوئی بات کہیں گے، ان کی نیت پر ذرا بھی شک کریں گے، تو یاد رکھیے گا اس کا جواب آپ کو وہ نہیں دے گا، اس کا جواب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا۔ لہٰذا ڈر جائیے گا۔ دو لوگوں سے ڈریں ہمیشہ، ایک وہ جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اپنا بدلہ لیتے ہوئے بھی بدلہ نہ لیں، اللہ کے سپرد کر دیں کہ میرا بدلہ اللہ لے گا، اور دوسرے یہ لوگ جو دنیا کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں کی نیتوں پہ شک نہ کریے گا، ورنہ اس کا جواب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اور میری طرف پلٹ آتا ہے تو میں اس کو بہترین سے بہترین کی طرف نوازنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے اور توبہ کرنے والا اور نیک اعمال کرنے والا۔ میری طرف سے ان دونوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے ان اعمال سے توبہ کرنے پر بہت بہت مبارک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت ساری نیکیوں سے جوڑے۔ مومن تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کی آیتوں کو سن کے لرز جائیں۔ تو بے شک اسد آپ اللہ کے بہترین مومنوں میں شمار ہو گئے ہو۔ اب اس صفت میں خود کو قائم رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ خود کو اس صفت میں قائم رکھیں۔ دیکھیے میرے نزدیک میں سمجھتی ہوں انہوں نے جس عمر میں نکاح کیا دونوں نے، وہ جوانی کی دہلیز ہوتی ہے جب آپ بے حیائی اور بے راہ روی کا پوری طرح شکار ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے اس ایج میں نکاح کیا، یعنی کہ اللہ کے ایک بہترین حکم کو انہوں نے اپنایا، اور کیونکہ یہ اللہ کے ایک بہترین عمل کے ساتھ جڑ چکے تھے تو وقتاً فوقتاً ہی صحیح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ دیکھی کس طرح سے جوڑ ہی لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں اپنے ان نیک بندوں کو اجر دینے والا خود ہوں، تو آپ کی اور میری کیا اوقات ہے۔ یہاں پر میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی جو لوگ اس وقت یہ رائے دے رہے ہیں کہ اس نے اللہ سے توبہ کی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے، یہ اپنی بیوی کو سامنے نہیں لا رہا، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس بات کو سمجھیے اچھے سے۔ اس نے جب بیان دیا ہے نا، اس میں صاف الفاظ میں کہا ہے کہ میں نے فلاں حدیث سنی ہے، مجھے بہت اللہ کا خوف آیا ہے، اس لیے میں نے فوراً فیصلہ کیا اور میں یہ چھوڑ رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہے
ہے کہ میں اللہ کی خاطر یہ فیم چھوڑ رہا ہوں. اس نے توبہ کی ہے سب کے سامنے اور اللہ کی خاطر اس نے قبول کیا ہے کہ میں اللہ کے خوف سے اللہ کی خاطر یہ کام چھوڑ رہا ہوں. میرے پردہ کرنے سے بہت سارے لوگوں نے مجھے بہت ڈیگریڈ کیا، بہت زیادہ ستایا، بہت زیادہ رلایا، مگر میں ایک ہی بات کرتی تھی کہ میں نے اللہ کی خاطر پردہ کیا ہے اور میں نے اللہ کی خاطر دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑا ہے. تو یاد رکھیے گا، اگر اب آپ اس بندے کو کوئی بات کریں گے تو یہ ڈائریکٹ آپ اللہ سے مقابلہ کریں گے. اور ڈر جائیے گا کہ آپ اس کو کچھ بھی بات کریں گے، اس کی نیت پر بات کریں گے، اس کی توبہ پر بات کریں گے تو اس کا جواب آپ کو وہ بندہ اسد نہیں دے گا، اس کا جواب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. تو بے شک آپ کو ڈرنا ہوگا، اللہ سے جواب نہ لیجیے گا کسی چیز کا. بہت خوشی کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین ہدایتوں کی توفیق دے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.